ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید انصار حسین زیدی ابن اشتیاق حسین زیدی مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ بالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر ذکر حسین کو سننے آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ہم کل ہی کربلا سے پہنچے اور واقعاً زیارت امام حسین یا مشی امام حسین اس زمانے میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے.
آج دنیا کہیں پر بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں دکھا سکتی جتنا بڑا اجتماع امام حسین کربلا میں بلاتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں حج پہ خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے مومن کا مومن کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے کہ واقعاً یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کہ نہ رنگ، نہ نسل، نہ فرقہ، نہ لسانیت، وہاں سب کا رنگ ایک ہے اور وہ ہے رنگ حسین ابن علی۔ یہاں آپ کو تھوڑی جھلک نظر آتی ہے، مثلا کراچی میں مجلس ہو تو کراچی والے جمع، حیدرآباد میں مجلس ہو تو حیدرآباد والے جمع، انڈیا میں مجلس ہو تو انڈیا کے لوگ جمع، مطلب جس بھی علاقے میں پروگرام ہوگا اس شہر کے لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن کربلا وہ سرزمین ہے جو ہر شہر کو جمع کر دیتی ہے، ہر ملک کا بندہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شیعوں کی اجتماعیت کا نام کربلا ہے، کہ اختلافات کو مٹا کے سب ایک محبت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کعبے کے گرد خدا مسلمانوں کے جسموں کو گھماتا ہے، کربلا مومنوں کے دلوں کو گھومنے کی جگہ ہے، وہاں قلب مومن طواف کرتا ہے امام حسین کی محبت کا، امام حسین کی الفت کا۔ دوسرا آپ محسوس کریں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ گویا کربلا جانے کے بعد امام حسین آپ کو اپنے اصحاب کے شبیہ بناتے ہیں۔ جو صفات اصحاب امام حسین میں تھیں گویا وہ ایک جھلک آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ یہ محسوس کرو کہ اصحاب حسین کیا محسوس کرتے تھے۔ تکلیفوں کو خریدتے تھے حسین کی مسکراہٹ کے لیے، کہ میں نے کسی جگہ پہ کہا کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے۔ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے آپ کو جو بھی نظر آئے گا اس کی قیمت ہے۔ اب آپ گلاس کو دیکھ رہے ہیں، گلاس کی قیمت ہے، پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں، پلیٹ کی قیمت ہے، ممبر کو دیکھ رہے ہیں، لکڑی کا اس کی قیمت ہے، لاؤڈ کو دیکھ رہے ہیں، لاؤڈ کی قیمت ہے، ابا کو دیکھ رہے ہیں، ابا کی قیمت ہے۔ کوئی بھی چیز اس امام بارگاہ میں ایسی نہیں جس کی قیمت نہ ہو۔ پنکھا مولانا کتنے کا؟ اتنے کا۔ بلب کتنے کا؟ مولانا اتنے کا۔ ہر چیز کی قیمت ہے۔ تو کبھی کچھ سے پوچھا کریں، ہر وہ چیز جو جسم رکھتی ہے اس کی قیمت ہے، ہر وہ چیز جو مادی ہے، مٹیریل ہے، اس کی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ کیونکہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، کیونکہ نظر آتی ہیں ان کے خریدار ہیں، لہذا اس کی قیمت ہے۔ تو میں نے کہا کبھی سوچا کرو، کیمرہ پڑا ہے، پنکھا ہے، دیوار ہے، در ہے، کرسی ہے، کپڑا ہے، ہر چیز کی قیمت ہے، اور اسی درمیان تو بھی ہے۔ جب کیمرے کی قیمت ہے تو یہ بتا انسان کی قیمت کیا ہے؟ جب گلاس کی قیمت ہے تو میں بھی تو جسم رکھتا ہوں نا، میری قیمت کیا ہے؟ انسان کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا قیمت کا پتہ تب لگے جب خریدار کا پتہ لگے۔ خریدے گا کون؟ گلاس کا خریدار انسان، پلیٹ کا خریدار انسان، پنکھے کا خریدار انسان، کیمرے کا خریدار انسان، کپڑے کا خریدار انسان، کیونکہ یہ ساری چیزیں میری ڈیمانڈ کی ہیں، میں خریدار ہوں، قیمت بھی کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں۔ انسان کا خریدار کون ہے؟ فرمایا اس بازار میں دو خریدار ملیں گے، یا خریدار حسین ہے یا خریدار یزید ہے۔ اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلتا ہے۔ کبھی خریدار محمد تھے، کبھی خریدار ابو جہل تھے، کبھی خریدار علی ابن ابی طالب تھے، کبھی خریدار امیر شام تھا، کبھی خریدار حسین ابن علی ہیں، کبھی خریدار یزید ہے، کبھی خریدار خدا، کبھی خریدار شیطان۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کتنے میں بکنا چاہتا ہے؟ کربلا وہ بازار ہے کہ جس میں دکھایا گیا کہ دیکھو کون کتنے میں نیلام ہوا، کون کتنے میں بکا،
ابن سعد نے رے کی حکومت کے دانے کے عوض خود کو بیچ دیا. کسی نے 400 درہم کے عوض حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹا اور فرمایا کوئی ایک تھا جس نے بس حسین کی مسکراہٹ کے لیے خود کو بیچ دیا. مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، جناب سعید، یہ بس چاہتے تھے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. جب ماں راضی ہوتی ہے نا تو مسکراتی ہے، جب باپ راضی ہو نا تو مسکراتا ہے، جب امام راضی ہو تو مسکراتا ہے. کہ 17 تیر لگے جناب سعید کے بدن میں، جب سر مولا حسین کی گود میں آیا اب بھی بدن سے روح نہیں نکل رہی، سعید اب بھی تڑپ رہا ہے. امام نے کہا سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ لفظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے کیونکہ خون بہ چکا ہے. بڑی مشکل سے 2 لفظ نکالے کہ مولا ارضیت، کیا سعید سے راضی ہو گئے؟ امام نے فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو گئی. تو کسی نے قیمت بس یہ لگائی کہ میرا امام کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. کسی نے رے کی حکومت لگائی تو فرمایا ہر شے کی قیمت ہے. کربلا بلاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ کی قیمت کیا ہے. یہ بس اتنا چاہتا ہے کہ میرا امام حسین مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. کربلا کا ایک میسج شیعوں کے لیے، دوسرا میسج باہر والوں کے لیے جو شیعت کو سمجھنا چاہتے ہیں. 21.5 ملین لوگ اس بار کربلا میں تشریف لائے. شیعوں کے لیے میسج کیا ہے کہ تفریق رنگ و نسل و لسانیت میں نہ پڑنا، تمہاری پہچان، تمہارا شعار محبت محمد اور آل محمد ہے. تمہیں ایک چیز جمع کرے اور وہ محبت محمد اور آل محمد ہے. اور فرمایا ایک چیز کے سامنے کھڑے ہو جانا اور وہ ہے دشمن محمد اور آل محمد. یہ نہ دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس لیے نہ بنانا کوئی مشہور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی جاہ والا ہے. فرمایا نہیں، تمہاری دوستیاں کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میں محبت کروں گا ہر اس بندے سے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، اور ہر اس بندے سے نفرت کروں گا جس کے دل میں دشمنی محمد اور آل محمد ہے. تو ایک طاقت کا مظاہرہ کیا کربلا میں کہ آؤ دیکھو شیعیان اہل بیت اپنے ایک شہید امام کے چہلم کو منانے کے لیے ملینز میں جمع ہو رہے ہیں. اب دشمن یہ سوچو اگر ان کا امام پردے غیب سے نکلے گا اور ظہور فرمائے گا اور آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا، تو پھر دنیا تصور کر سکتی ہے شیعہ کس طرح اپنی امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جائیں گے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس میں اتنا جذبہ پایا جاتا ہے کہ میں نے کہا ہر مسلمان قرآن میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. کہ یہ کن کا راستہ ہے؟ کہ یہ نعمت والوں کا راستہ ہے جن پہ نہ خدا کبھی غضبناک ہوتا ہے نہ کبھی گمراہ رہے. میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہوا صراط علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے. یا اللہ، شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا نماز کے لیے سخت سے سخت روایتیں ممبر سے پڑھی جاتی ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اسے شفاعت نہیں ملے گی. یہ نہیں کہا جو نہ پڑھے، کہا جو نماز کو خفیف سمجھے. یہ نہیں کہا شفاعت نہیں ملے گی، فرمایا کبھی بھی لن تنالوا شفاعتنا، کبھی بھی اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. کہا ہے کیا ایسا نماز میں جو دوسری عبادت میں نہیں ہے؟ حج کے لیے یہ نہیں کہا، زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا کہ جملے صرف کس کے لیے آئے؟ نماز کے لیے. کبھی اسی نماز کو امام حسین تلواروں کے سائے میں پڑھ رہے ہیں اور کبھی اسی نماز کو سیدہ زینب زندان شام میں پڑھ رہی ہیں. اب اس بچے کو سمجھنا چاہیے نا کہ ہے کیا اس نماز میں ایسا. کہ اس نماز میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور جس نماز کے لیے کہا جو اس کو خفیف سمجھے اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی. پھر اسی نماز کے لیے کہا کہ جو اس نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. پورا قرآن نماز میں پڑھ لو لیکن فاتحہ نہ پڑھو. فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے اگر فاتحہ نہیں، چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو.
یعنی بسم اللہ کے بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن پڑھو پر ایک فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. نماز نہ پڑھو تو شفاعت نہیں، اور نماز میں فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں. ہے کیا یہ فاتحہ؟ کچھ تو ہے سورہ فاتحہ میں ایسا جس کی وجہ سے نماز کی اہمیت اور نماز کی وجہ سے شفاعت محمد اور آل محمد کی ویلیو. فرمائے اس نماز میں ایک دعا ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ بندوں کو نماز میں بلاتا ہے، اور یہ تاریخ کی واحد دعا ہے جو خدا نے شیعہ پر بھی واجب کی، اہل سنت پر بھی واجب کی. اور دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اور چھٹے امام فرماتے ہیں یہ صراط کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب. صلوات پڑھے مولا کی شان پہ. ہمارے بعض شیعہ ولایت کو تشہد میں ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم میں ہی دکھا دی. کہا دعائے ولایت مانگ رہے ہو، کہ خدا مجھے کیا نصیب کر؟ ولایت امیر المومنین. صراط سے مطلب علی بن ابی طالب، اور صرف امیر المومنین کا ذکر نہیں، کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ولایت جس پہ کون چلے؟ جو صاحبان نعمت تھے. کون صاحبان نعمت؟ کہ یہ وہ جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. یہ وہ صاحبان نعمت جو کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. اشارے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ آتا ہے، علی کا نام آئے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے. ہم نے کہہ دیا مفتی صاحب یہ کرم اللہ کسی اور کو بھی بولیے. آپ نے ہر چیز بانٹ دی، فاروق کا لقب بھی دے دیا، صدیق کا لقب بھی دے دیا، تو کرم اللہ کا بھی لقب تو دیجئے. کہ نہیں ہر لقب دے سکتے ہیں لیکن کرم اللہ نہیں دے سکتے. کہ یہ لقب کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ کیونکہ علی کا چہرہ وہ واحد چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. کہا یہ ان کا راستہ ہے جو صاحبان نعمت ہیں، اور وہ صاحبان نعمت جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا. جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بت پرستی کی ہو خدا اس پہ غضبناک ہے. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کیا ہو وہ اس لمحے میں تو گمراہ ہو گیا تھا، بعد میں چاہے توبہ کر لے. لیکن کہ یہ وہ ہیں جو صاحبان عصمت ہیں. تو فرمایا راستہ علی ابن ابی طالب کا. اس راستے پہ چلنے والے کون ہیں؟ جو کائنات کے لیے رول ماڈل بنائے گئے. وہ حسن ابن علی ہیں، وہ حسین ابن علی ہیں، وہ امام زین العابدین ہیں. یہ 12 امام ہیں جو انعمت علیہم ہیں. کسی دوسری آیت میں کہا یہ صالحین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں. تو ہم نے ذکر کیا یہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ لقب صدیق اور لقب فاروق رسول کی زبان سے کسے دیا گیا تھا؟ علی ابن ابی طالب کو دیا گیا تھا. شہداء ہیں، آپ کا ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہوا ہو. فرمایا یہ شہید بھی ہیں بلکہ شہید نہیں سید الشہداء کا لقب ملا ہے. ایسی شہادت یا جناب حمزہ کو ملی یا امام حسین ابن علی کو ملی ہے. اور فرمایا یہ صالحین ہے، اور امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ السلام علیک یا ابا صالح المہدی یرثھا الا عبادی الصالحین. زمین کا ورثہ بھی خدا کسے دے گا؟ عباد الصالحین کا دے گا. اور جب ظہور کر کے حکومت کو قائم کریں گے وہ بھی کون ہے؟ فرزند زہرا کو قائم کیا جائے گا. تو یہ راستہ کن کا ہے؟ نعمت والوں کا راستہ. تبھی جب برادران ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہمیں راستہ دکھا. شیعہ کہتے ہیں ہمیں راستے پہ قائم رکھ. تو جسے علی مل گیا وہ بقاء ولایت کی دعا کرتا ہے، جسے نہیں ملا وہ ابھی تک ڈھونڈنے پہ لگا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حیدری یہ وہ راستہ ہے جو راہ ولایت امیر المومنین ہے. اب ہم آپس میں کچھ
باتیں کر رہے تھے تو ایک تصور ذہن میں آیا. میں نے کہا یہ وہ راستہ ہے جو نعمت والوں کا راستہ ہے. مطلب یہ وہ راہ ہے جو اس پہ چلے گا, ان کے راستے پہ چلے گا تو اللہ کیا دے گا؟ نعمتیں دے گا. ایسا راستہ جس میں نعمت, چلنے والوں پہ نعمت, اور مقصد بھی کیا ہے؟ نعمت. تو میں نے کہا اگر ہم ایک چیلنج دیں دنیا کو کہ دنیا والوں ہمیں کوئی ایسا پاتھ, کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسی راہ دکھاؤ جس پہ نعمت ہی نعمت ہو. ہمیں آج کے زمانے میں کوئی راستہ دکھاؤ جس پہ نعمت ہی نعمت ہو. میں نے کہا چیلنج کریں, 4 کلومیٹر کا راستہ بھی نہیں دکھا سکتے. 4 کلومیٹر کا بھی راستہ نہیں دکھا سکتے, لیکن شیعہ 80 کلومیٹر کا ایسا راستہ آج بھی دکھا سکتے ہیں. نجف سے لے کے کربلا تک چلے جائیں, ہر ایک میٹر پہ نعمت ہے. کھانے کی نعمت, پینے کی نعمت, پاؤں دبانے والوں کی نعمت, موکبوں میں سلانے والوں کی نعمت. یعنی آپ سوچیں تو صحیح, 21 ملین لوگ. ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ مولانا ایسے لگ رہا ہے فرشتے نازل ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے. انسانوں کی بس کی بات نہیں. اور ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے میں بھوکا ہوں, ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے میں پیاسا ہوں. منتیں کر رہے ہیں آ کے کھانا کھاؤ. ایک کلپ کسی عراقی کا نکلا, کوئی نہیں کھا رہا تو اس نے جوان کو بغل گیر کر کے زبردستی اپنے موقف میں لے گیا کہ 2 لقمے تو کھا لو, ہم نے یہ کھانا کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے. یورپ چلے جائیں, ویسٹ چلے جائیں, پوری دنیا میں, انڈیا میں چلے جائیں, کتنی درگاہیں ہوتی ہیں. بھائی ہمیں کوئی ایسا روٹ دکھاؤ کہ جہاں 21 ملین لوگ آتے ہوں اور ان کی خدمت کی جاتی ہو اور ہر قدم پہ کیا ہو؟ نعمت ہو. تو ہم مجلس پڑھ رہے تھے, کسی کا مولانا جنت کیا ہے؟ میں نے کہا جنت وہ ہے جو ارادہ کرو وہ سامنے آ جائے. تو کہا مولانا اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے, پیاس لگتی ہے کوئی پانی لے کے آ جاتا ہے, میٹھے کا دل کرتا ہے کوئی شربت لے کے آ جاتا ہے, گرمی میں لسی کا دل کرتا ہے تو کوئی عرب لسی لے کے آ جاتا ہے. کہ وہ کھانے جن کا سوچا بھی نہیں وہ ہمارے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ حاضر ہو جاتے ہیں. تو آج یہ پریکٹیکلی خدا دنیا کو کیا کر رہا ہے؟ دکھا رہا ہے کہ نعمت والوں کی زیارت پہ جاتے ہو تو میں سفرے نعمت لگا دیتا ہوں. یہ وہ راستہ ہے حسین ابن علی کا راستہ. تمام اہل بیت کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. لیکن بطور خاص امام حسین کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, یہ کشتی نجات ہے. اس پہ چڑھو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. اس معاشرے کے تلاطم میں, گمراہیوں میں, فرمایا ڈوب جائے گا ہر وہ بندہ اگر کشتی حسین میں سوار نہ ہوا. یہ ضمانت دی جا رہی ہے. جن کی نسلیں مجلسوں میں آئیں, جن کی نسلیں کربلا جائیں, جن کی نسلیں اربعین میں جائیں, یہ ضمانت دے رہے ہیں اگر کشتی حسین میں اور دامن حسین کو تھامے رکھو گے تو اللہ ضمانت دے رہا ہے کبھی تمہاری نسلیں گمراہ نہیں ہوں گی. اور دیکھ لیجئے گا جن کی نسلیں آل رسول سے دور ہیں, وہ چاہے اپنا ہو یا غیر ہو, تعلیمات آل رسول سے دور ہیں, فرمایا ان کی جو ہدف ہے, ان کا جو انجام ہے وہ ڈوبنا ہے. لیکن جس طرح نوح کی کشتی میں جو چڑھا وہ نجات پا گیا, اسی طرح جو اس کشتی میں آتا ہے کوئی حر بن جاتا ہے, کوئی حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. یہاں پہ امام حسین آپ کے مزاجوں کو بدل رہے ہیں, کیونکہ امام مزاج شناس ہوتا ہے اور امام کا کام ہے آپ کے مزاج کو کیا کرے؟ بدل دے. انسان تب بنتا ہے جب ایثار کرے. صرف چلنے پھرنے اور بولنے سے انسان نہیں کہلاتا. ورنہ کربلا کے اس طرف دیکھو گے تو نماز بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, لشکر یزید میں کئی لوگوں میں جذب شہادت بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ شب عاشور نہر فرات کے کنارے یزیدی لشکر والے غسل کر رہے تھے اور نیت یہ کر رہے تھے کہ غسل شہادت کر رہے ہیں کہ کل جہاد کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے. لیکن میں نے عرض کیا تھا پورے عشرے میں بصیرت نہ ہو
تو بندہ امام کو قتل بھی کرنے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ شہید ہو جاؤں گا۔ ایک طرف بصیرت، دوسری طرف عدم بصیرت والے۔ اب بغیر بصیرت کے نماز بھی پڑھو تو کیا نماز، جنگ بھی کرو تو کیا جنگ، قرآن کی تلاوت بھی کرو تو کیا قرآن۔ لیکن یہاں پر آؤ تو یہاں پہ ذکر بھی کر رہے تھے لیکن حسین کے راستے پر بھی چل رہے تھے۔ یہاں وہ مائنڈ سیٹ لے کر چل رہے تھے جو امام حسین کا مائنڈ سیٹ تھا۔ ہم کسی مردہ کربلا کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم زندہ کربلا کو ماننے والے ہیں۔ کتنے سالوں سے اس منبروں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جبلا یہ قرآن کے اندر جو اللہ کہانیاں بتا رہا ہے یہ بچوں کو لوریاں سنانے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا صرف آپ کو رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا صرف جلوس نکالنے کے لیے نہیں ہے، کربلا فکر کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آج جو سیکولر آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا، زندگی رہی تو اس پہ اگلے سال پورا اشرا پڑھا جائے گا۔ آج کیا بولتے ہیں آپ کے بچے؟ دیکھیں، ایک دین اہل بیت نے دیا، ایک دین جمی امت نے دیا۔ میں نے کہا وہ یزید والی سوچ کا کہ حاکم کیسا بھی آ جائے آپ پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ امام نے کہا نہیں، فاسق کی اطاعت کریں گے تو دین کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ کہ میں نے مزاحن کسی برادر اہل سنت کو کہا کہ کسی نے کہا کہ مولانا آج کے زمانے میں شیعوں پہ کون سی بڑی نعمت تو ہے نا، نام تو علیہم۔ میں نے کہا پڑھ بھی رہے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو شیعوں پہ بڑی نعمت کیا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا کھول کے بتاؤں نعمت کیا ہے آج کے زمانے میں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے، ہر شیعہ یاد کر لے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم۔ یہ کسی بھی کوئی بھی مفتی گاڑی میں ملے، بس میں ملے، جہاز میں ملے، فوراً پکڑ کے یہ سوال کریے گا اور ساتھ میں کوئی اہل سنت کا جوان بھی بٹھائیے گا۔ اپنی باتوں میں خود پھنسیں گے، کیونکہ یہ واحد مکتب اہل بیت ہے جو عقل اور لوجک کا مکتب ہے۔ اگر دین سے آپ نے لوجک کو نکال دیا، عقل کو نکال دیا، وہ مکتب بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو۔ عبادت کرو تو عقل کے زاویے سے، لوجک کے زاویے سے کام کرے جاؤ گے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب طواف خانہ خدا کرو پر اس کے فلسفے کو نہ سمجھو، سعی صفا و مروہ کرو پر فلسفے کو نہ سمجھو، شیطان کو کنکر مارو پر فلسفے کو نہ سمجھو۔ تو میں نے کہا اس ملک سے کوئی شیطان اٹھ کے جائے اور وہاں شیطان کو جا کے پتھر مارے، اس پتھر مارنے کا فائدہ کیا بھائی؟ سمجھو تو صحیح، کسے کا نہیں، شیطان کو پتھر مارو۔ میں نے کہا شیطان نظر آ رہا ہے، 3 پلر ہے جس کو تو پتھر مار رہا ہے، ایک پتھر ہے دوسرے پتھر کو مار رہا ہے، کیا میری کنکر سے شیطان کو تکلیف ہوگی؟ یہ رول ماڈل ہے، یہ سمبلک ایک ایکشن ہے جو خدا تم سے کروا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم جناب ہاجرہ اتنی جگہوں پہ شیطان گیا تھا گمراہ وسوسہ کرانے کے لیے۔ میں ایک سمبلک چیز بنا رہا ہوں کہ اگر گمراہ کرو گے امت کو یا کسی کو غلط راستے پر لاؤ گے تو یہاں جس طرح میرے حاجی پتھر مار رہے ہیں، قیامت کے دن تمہیں اس طرح پتھر مارا جائے گا۔ جو زنا محسنہ کرتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سنسار کیا جاتا ہے نا، گناہ کی سزا خدا بتا رہا ہے کہ اسی طرح کنکر مارے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو جو گناہ کریں گے۔ اب بندہ یہاں پورے ملک کا پیسہ لوٹ کے وہاں جا کے کیا کرے؟ شیطان کو پتھر مارے اور فلسفی کو نہ سمجھے، تو یہ رونا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں جو ہمارے حرم میں اللہ کی مسجد میں توبہ مانگے اور یہ نیت کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں لیکن کل جا کے پھر گناہ کروں گا، فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کا مذاق نہیں اڑا رہا، اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو دین کے اندر جب تک فلسفی آف دین کو نہیں سمجھو گے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی آیت بچے نسلیں یاد کر لے، کیونکہ اسی میں کانسیپٹ آف تشیع، آئیڈیالوجی آف تشیع ہے، اور آئیڈیالوجی آپ برادران اہل سنت کی ہے۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو فوراً، ورسولو، اس کے رسول کی اطاعت کرو فوراً کہا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کس کی اطاعت کرو؟ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ 2 کا تو پتا چلا، 3 میں امت کنفیوز ہے۔ یہی مسئلہ ہے پوری امت کا۔ پہلے کا تو پتا ہے کہ اللہ، دوسرے کا تو پتا رسول کا، تیسری اطاعت کس کی؟ اب یہاں پہ دا آئیڈیالوجی آف شیعہ اور آئیڈیالوجی دوسرے مسلمانوں کی پتا چلتی۔ یہ مکتب یزیدی مکتب کیسے بنے؟
یہ مکتب دوسرے فکروں میں کیسے بدلے؟ آج مسلمان ذلتوں کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ مفتیوں نے آئیڈیالوجیز کو بدل دیا. جب آئیڈیالوجی بدلی تو پوری قوم تباہی کا شکار ہو جاتی ہے. خدا عزت کیوں دیتا ہے اور ذلتوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ انہی آئیڈیالوجیز کی وجہ سے. تو ہر مفتی سے پوچھے قبلہ یہ بتائیے اولی الامر کون ہے؟ اب شیعوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت یہ آیت. ایک شیعہ جوان بٹھائیے، ایک اہل سنت کا جوان، یہ اپنے مفتی سے پوچھے اولی الامر کون؟ جس کی اطاعت واجب، کا وقت کا حاکم. کتنے نعمت میں ہیں برادران اہل سنت کی آج ان کا اولی الامر شہباز شریف ہے. ہاں بھائی، اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہاں یعنی سجدہ شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ان کے اولی الامر ایک تو شہباز بھی ہیں، ساتھ میں شریف بھی ہیں. ہاں اور آپ کے اولی الامر پردہ غیب میں زہرا کا لال، حسین کا بیٹا، امام زمانہ ہے. میں نے کہا مکتب ہے عقل کا. قرآن کے جتنے قصے ہیں یہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ عبرت. اب جب انہوں نے کہا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے، تفصیل میں نے پورے اشرے میں پڑھی ہے. حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. مطلب یزید جیسا بھی آ گیا، کوئی شیطان صفت بھی آ گیا، کوئی فاسق بھی آ گیا، کوئی فاجر بھی آ گیا، کوئی شراب کو شہد کہنے والے بھی آ گئے، تو فرمایا سب کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. کیونکہ یہ جناب کیا ہیں؟ الملک لمن غلب. کیونکہ ان کا غلبہ ہے تو ان کی اطاعت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ڈیلی خدا نے ایک دعا واجب کی ہے. دعا کا ترجمہ موبائل جس کا بھی بند کر دیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کنٹروڈکشن دیکھیے. ایک طرف کہیں کہ رسول نے کہا کہ حاکم کیسا بھی اطاعت واجب، فاسق بھی تو اطاعت واجب، فاجر بھی اطاعت واجب، بے دین بھی اطاعت واجب. اس کے اندر شیطان داخل ہو جائے، بدعت دین میں بدعت کو پیدا کرے کہ ہم اطاعت کریں گے، امت میں اختلاف نہیں ڈالنا. جو اختلاف ڈالے قد رفض وہ رافضی کہلاتے ہیں. ہم تو اجماع امت پہ کھڑے رہتے ہیں. امت خاموش ہے تو ہم بھی خاموش رہیں گے. جو بھی کرے ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. دوسری طرف خدا کہے کہ 17 رکعت نماز میں، 2 رکعت نماز میں یعنی پہلی اور دوسری میں حمد پڑھو اور سورہ حمد میں یہ دعا کرو، اے خدا مجھے ہدایت دے. شیعہ تو 2 میں پڑھتے ہیں، اہل سنت 3 میں پڑھتے ہیں. ہاں آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی سورہ حمد پڑھتے ہیں. ڈیلی دعا کیا کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا سیدھا راستہ دکھا، اے خدا مجھے ہدایت دے، اے خدا گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا، اے خدا جن سے تو غضبناک ہے ان سے مجھے دور رکھ. دوسری طرف اسی خدا کا رسول کہے اگر یزید بھی آ جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے. نماز میں دعا کچھ کرے، اللہ ڈیمانڈ کچھ کرے اور اس کا نبی ہمیں سے کروائے کوئی عمل دور. آسان کر کے سمجھاؤں کہ کوئی جوان کہے کہ مولانا میں کسی کرپٹ کو ووٹ نہیں دوں گا، میں کسی فاسق کو ووٹ نہیں دوں گا، میں کسی چور کو ووٹ نہیں دوں گا، جو ملک کو نقصان دے میں اسے ووٹ نہیں دوں گا، اور ووٹ دینے مثلا نواز شریف کو چلا جائے. مطلب کہے کچھ اور کرے کچھ. یہ بالکل ایسے ہے کہ نماز میں دعا کچھ مانگ رہا ہے کہ اے خدا مجھے ہدایت دے اور ان کے راستے پہ چلا جن سے تو کبھی غضبناک نہیں ہوا. یعنی یہ مفتی طارق مسعود صاحب صبح کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ہدایت دے اور مجھے نعمت والوں کے راستے پہ چلا. شام کو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر یزید جیسا بھی آ جائے ہم نے اس کی بات کو سننا ہے. کنٹروڈکشن قرآن میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے قریب وہ ہے جو صاحب تقوی. اتقوا اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں.
دوسری طرف کا نہیں، حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب فیصلہ امت کرے، جو مدینے میں چپ بیٹھے تھے انہوں نے قرآن پہ عمل کیا یا جو حسین کربلا کی طرف چلے؟ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کس حکومت کو نگلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے اگر کربلائی جمع ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طاغوت کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل، یہ مکتب نعمت ہے، مکتب بصیرت ہے۔ جب تک چیزوں کی فلسفی کا پتہ نہ ہو، ایک اشارہ کر رہا ہوں تفصیل کبھی زندگی رہی، آج نسلوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج ایسے بے بصیرت لوگ ہمارے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں اور یہ فکر بے بصیرت نسلوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ ایک چیز آسان ہے، ایک چیز مشکل ہے۔ نعرہ لگانا آسان ہے لیکن علی کی سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک سیدھی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ مولانا 1-1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، 4-4 گھنٹے ماتم کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تپتی ہوئی زمین پہ عاشورہ کے جلوس میں چلتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، 40 کی واک کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب جو سوچے گا نا تو ان چیزوں پہ واقعاً اللہ اس کو فکر عطا کرے گا کہ مولانا ہر کام کر لیتے ہیں، اچھے کام ہے نا، مجلس میں آنا، ماتم کرنا، مولا کی زیارت پہ جانا، مشی کرنا، تپتے ہوئی سورج نکلا ہوا اس گرمی میں عاشور کے جلوس میں جانا کا سب کر لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا سمجھ نہیں آتی، 17 منٹ کی نماز ہے۔ شیطان یہ نہیں پڑھنے دیتا، ہر کام کرنے دیتا ہے، گھنٹوں کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کوئی تسبیح بھی پڑھوں تو شاید میں 10 تسبیحاں پڑھ لوں، لیکن کا نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ جب وقت اذان ہو، نماز ہو، کوئی ایسے لگتا ہے کوئی بھاری پتھر سامنے رکھ لیا گیا ہو، بہانے آتے ہیں، اچھا ابھی اذان آئی ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں، 5 منٹ بعد پڑھ لیتا ہوں، 1 گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں، اسی بستر پہ نیند آ جاتی ہے، نماز گئی قضا۔ سمجھ نہیں آتی، 2 منٹ لگتے ہیں صبح کی نماز میں، 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں مغرب اور عشاء میں، لیکن یہ یہاں نہیں آنے دیتا۔ میں نے کہا کہ معصوم کا فرمان تھا، شیطان کہتا ہے میں صراط پر بیٹھوں گا، مطلب یہ چلتا 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 آئے گا، میں صراط پہ بیٹھوں گا۔ پھر چھٹے ماں فرماتے ان قبلت ما قبل سوا، فرمایا یہ رمز ہے، یہ راز ہے اگر کوئی سمجھے، اور شیطان کو ان رمز و رموز کا پتہ ہے۔ معصوم فرماتے ان قبلت ما قبل سوا، کیونکہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا، اور اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نماز میں دعائے خط علی ابن ابی طالب ہے نا، خط ولایت کی دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے خط ولایت پہ قائم رکھ۔ یہ خط جس پہ حسین چلے، جس پہ علی ابن الحسین چلے، ہر امام اس خط کو پکڑ کے چلا اور ان کے چاہنے والے ان کے قدموں کو دیکھ کر اسی خط کے پیچھے چلے۔ یہ کون ہیں؟ یہ صاحبان بصیرت ہیں۔ خط کو پہچاننا مذاق نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس نماز کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کتنی بڑی دعا ہے۔ اگر یہ قبول ہو جائے تو بندہ حبیب بن جائے، اگر یہ قبول ہو جائے تو ابو ذر بن جائے، اگر یہ قبول ہو جائے تو میں سمے
تمار بن جائے. اب کیا کانسیپٹ دیا آپ کی نسلوں کو؟ بس یہ کانسیپٹ ربط مصیبت. کہتے ہیں دیکھو مفتیوں نے اور مولویوں نے بچوں کو لگا دیا خیالی پلاؤ پہ. کس پہ؟ خیالی پلاؤ. لگایا ہے واقعہ. خانقاہی دین، خانقاہی شیعہ کہ صبح سے شام تک مسجد میں نماز پڑھتے رہو، وہاں پہ حوریں ملیں گی، غلماں ملیں گے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، باغ و باغات. اتنی مرتبہ یہ ذکر کرو یہ ملے گا، اتنے روزے رکھو یہ ملے گا. کہا انہوں نے پوری امت کو لگا دیا کس میں؟ اذکار میں. کس چکر میں؟ ایک خیالی پلاؤ. جو جنت ہم نے دیکھی نہیں، جو جہنم ہم نے دیکھی نہیں، جو حور و غلمہ ہم نے دیکھے نہیں. کہ یہ یہاں لگ گئے. ہم نے بچوں کو سائنسدان بنایا، انجینئر بنا دیا، دنیا کی ترقی میں لگا دیا. اس کو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی مسلمان دنیا میں اور دنیا مومن کے لیے جیل ہے، تو آپ تو لہٰذا پیسے کا نہ سوچئے، امیر بننے کا نہ سوچئے، بیٹھ جائیے کسی مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے، جو ملنا ہے مومن کو وہاں ملے گا، یہاں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا. تو اس نے بھی مان لیا کہ دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ یزید جیسوں کے لیے بنی ہے. دنیا تو انگریزوں کے لیے بنی ہے. دنیا کی نعمتیں تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ فکر تھی جس نے مسلمانوں کو گرا دیا. یہ فکر اگینسٹ فکر محمد اور آل محمد کی. آپ کو کہا جب دعا بھی مانگو نا تو پہلے دنیا مانگو پھر آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. حسن قرآن یہ تھا کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا. اب آپ سے کوشچن کرتا ہوں، نماز کون پڑھتا ہے؟ روح یا بدن؟ بدن. یہ اٹھک بیٹھک کون کر رہا ہے؟ بدن. تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ روزہ کون رکھتا ہے؟ بدن. بھوک کون بیچارہ کاٹتا ہے؟ بدن. پیاس کون کاٹے؟ بدن. حج کی گرمی کو کون برداشت کرتا ہے؟ کربلا جاتے ہو چھالے کسے پڑتے ہیں؟ بدن کو. اب میں کہوں روزہ بھی بدن رکھے، نماز بھی بدن پڑھے، چلے بھی بدن، حج بھی بدن کرے، مزہ رولے گا. سوچیں تو صحیح. یعنی ساری محنتیں یہ بیچارہ کرے اور کہوں اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا. آپ نے تو یہاں جیل سمجھ کے رہنا ہے. آپ اس بدن نے تو ساری زحمتیں مشقتیں کاٹنی ہے. مزے کس کے؟ روح کے. اور پھر مولوی صاحب کے قبر میں جاؤ گے پسلیاں ٹوڑی جائیں گی. وہ کس کی؟ بدن کی. ساری تکلیفیں کسے آئیں گی؟ بدن کو. یہ ممکن نہیں کیونکہ خدا ہے منصف، خدا ہے عادل. اگر محنت بدن کر رہا ہے تو صلہ بدن کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی بچی کو یہ بولا نا کہ بیٹا حجاب کرو گی فائدہ وہاں ملے گا، یہ دین نہیں ہے. آپ جو بھی دین کا کام کرتے ہو سب سے پہلے آپ کو فائدہ دنیا میں ملتا ہے، وہ بعد کا فائدہ ہے آخرت. سائنٹیفکلی آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو روزے کا فائدہ کسے ہے؟ بدن کو ہے، تبھی آپ کا بچہ روزہ رکھے گا. میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کا فائدہ کسے ہے؟ بدن کو ہے، تبھی آپ کی نسلیں نماز پڑھیں گی. لیکن آپ نے یہ کہا کہ نماز کا فائدہ وہاں ملے گا، وہ تو کہے گا بابا دیکھا جائے گا نا، وہ تو بات کی بات ہے. ایک تو یہ بھی کانسیپٹ آ گیا نا کہ بس وہاں تو اہل بیت ہے نا، سب کچھ ہمارے لیے کر لیں گے. مسیحیت والا کانسیپٹ کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اب ہم جو بھی کریں عیسیٰ جانے اور اللہ جانے. عبادت جب آپ کرتے ہو تو عبادت کا فائدہ سب سے پہلے بدن کو ہے، بعد میں روح کو ہے. آج سائنس نے ثابت کیا آپ سجدہ کرتے ہو سب سے زیادہ سرکولیشن آپ کے برین میں ہوتی ہے. یا آج کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں اوپر سر نیچے کرو 2-3 منٹ تاکہ سارا بلڈ کہاں آ جائے؟ سر میں آ جائے. یہ تو اللہ کب سے کروا رہا ہے ہم سے. معصوم فرماتے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. مطلب جسم کا بھی فائدہ
روح کا بھی فائدہ. جب سجدہ کرتے ہو اس بندے کو کبھی برین ہیمریج نہیں ہوتا, کبھی ٹیومر نہیں ہوتا, اس بندے کو کبھی بھی برین کا اٹیک نہیں ہوتا. جو بندہ کیا کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, کثرت سے سجدہ کرتا ہے, اس کی سرکولیشن کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہو تو کمر کی بیماریوں سے کیا ہو جاتے ہو, آزاد ہو جاتے ہو. میں برملا ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگ کتنے بیمار ہو جاتے ہیں, کمر کی تکلیف, پاؤں کی تکلیف, گھٹنوں کی تکلیف. ایسے ایسے امیر, ایسے ایسے مالدار جو چرغے بھی کھائیں, ورغے بھی کھائیں, بہترین کھانے کھائیں, بہترین ملکوں میں جائیں, بہترین بستروں پہ سوئیں, بہترین شربت پئیں, لیکن 60-70 سال میں بیماریوں میں. لیکن وہاں چلے آئیے 80 سال کا بہجت, 90 سال کے وحید خراسانی, 88 سال کے آغا سیستانی, کتنی عمر میں لیکچر بھی دے رہے ہیں, برین بھی کام کر رہا ہے, جسم میں ہم سے زیادہ طاقت ہے, جبکہ ان کا کھانا بھی سادہ, ان کی ہر چیز سادہ ہے. یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جو خدا نے ان کو بولا ہوا ہے. پراپر عبادت کرتے ہیں. فرمایا ہمارا شیعہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. آج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, کسی ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, کہتے ہیں انسان کی باڈی کے لیے 1 آور کی ایکسرسائز کرنا مسٹ ہے, واجب ہے, نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. اور معصوم فرماتے ہیں 51 رکعت نماز پڑھے ہمارا شیعہ, 1 رکعت میں 1 منٹ لگے تو یہ کتنے منٹ کی فزیکل ایکسرسائز ہے؟ 51 منٹ کی. اب فرق یہ ہے, دین پہ عمل نہیں کرتا, یہ 1 گھنٹہ جم چلا جاتا ہے, تو اس کا کوئی آخرت میں سے فائدہ نہیں ملے گا. لیکن یہی کام اگر مصلی پہ کرتا تو جسم بھی سالم رہتا, روح بھی پرواز کرنا شروع ہو جاتی. کوئی آپ کا ایسا عمل نہیں. یہ حجاب کا فائدہ دنیا میں. اسلام عورت کو ویلیو دیتا ہے, کہتے خود کو سستا نہ بیچ. یہ مرد فری میں تجھے نہ دیکھے گا, نہ تیرے ساتھ تعلق بنائے گا, تمہاری قیمت ہے, تمہیں عزت دے گا, تمہیں احترام دے گا. اسلام ایک چیز کی ویلیو بنا رہا ہے. ٹیشو پیپر زمین پہ ملے گا, پتھر زمین پہ ملے گا, سونا کبھی زمین پہ نہیں ملے گا, تجوریوں میں ملے گا. اسلام عورت کو ہیرا سمجھتا ہے, سونا سمجھتا ہے. نیچرل چیز اگر اسلام کے علاوہ بھی بات کرے, ہر وہ چیز جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے خریدار ہوتے ہیں. نیچرل ہے. مرد کے اندر اللہ نے عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو, ڈیمانڈیبل چیز ہے, ڈیمانڈیبل وجود ہے, مرد کو چاہیے, اس کی ڈیمانڈ ہے مرد کے لیے, جن سے مخالف. اب جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس چیز کو عام نہیں کیا جاتا, اس چیز کی ویلیو گر جاتی ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو قدر دی جاتی ہے, قیمت دی جاتی ہے. اب یہ بھی نہیں کس چیز کے لیے ڈیمانڈ ہے, پورے وجود میں اللہ نے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ تم حجاب کے پردوں میں رہو گی, اور اگر کوئی تمہیں حاصل کرنا چاہے گا تو عزت سے آ کے تمہارا رشتہ مانگے گا. آج ویسٹرن ورلڈ چلے جائیے, عورتیں اتنا سنگھار کرتی ہیں تاکہ ہمارے اندر کشش پیدا ہو, کوئی مرد صرف دیکھے, دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں کہ ایک لڑکا ہمیں صرف دیکھے, کیونکہ اس کے مزاج میں ہے سنگھار کرنا اور توجہ کو حاصل کرنا, یہ اس کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے. وہ اتنی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہمیں دیکھے. مختلف قسم کے میک اپ, مختلف قسم کے فیشن, مختلف قسم کی کاروائیاں, تاکہ اگلا بندہ ہمیں کیا کرے, دیکھے. لیکن وہاں کا جوان دیکھ نہیں رہا, کیونکہ چیز کیا ہو چکی ہے, عام ہو چکی ہے. وہ ڈیمانڈ کیا ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. میں نے کئی سال پہلے مجلس میں مثال دی تھی کہ یو کے میں خواتین جب روڈ پہ چل رہی تھی, ایک خاتون نے اپنے بال منڈوا دیے. یعنی فور دا فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا, کوئی خاتون گنجی ہو کے چل رہی ہے. تو جتنے لوگ روڈ پہ لوگ تھے سارے اسے دیکھ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا پڑی تھی کہ آپ نے بال منڈوا دیے؟ بال تو عورت کا حسن ہے. تو کہنے لگی کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا, اب جب سے سر منڈوایا ہر بندہ مجھے دیکھتا ہے, اور اسی میں مجھے کیا ملتی ہے, خوشی ملتی, جلب توجہ. وہ قوانین اسلام نے بنائے جس میں معاشرہ صحیح سالم بھی رہے, انسان کا فائدہ ہو. تو حجاب کا عورت کو بھی فائدہ ہے, سامنے والے کو بھی فائدہ ہے. نماز کا جسم کو بھی فائدہ ہے, روح کو بھی فائدہ ہے. روزے کا جسم کو بھی فائدہ ہے, روح کو بھی فائدہ ہے. کوئی بھی ایسا واجب نہیں جس سے ہمارے جسم کو فائدہ نہ ہو. پہلے اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ دین کوئی خیالی پلاؤ کا نام
نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی قانون ہمارے لیے لاگو کیا ہے اس کا فائدہ جسم کو بھی ہے، روح کو بھی ہے۔ جب بچے تحقیق کریں گے، سائنٹیفکلی اس میدان میں جائیں گے، پھر احساس ہوگا کہ خدا کتنا حکیم تھا، کیونکہ خدا ایسا کوئی قانون بنا نہیں سکتا کہ کرے تو جسم لیکن فائدہ صرف روح کو ہو۔ اس میں دونوں شامل ہیں، یہ فائدہ روح بھی ہے اور فائدہ جسم بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اسی طرح کربلا کا واقعہ، اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہوا تھا اور ہم صرف اس کی یاد منا رہے ہیں، نہیں میرے عزیز، مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جنہوں نے کربلا سے سیکھا انہوں نے شاہ جیسے جابروں کو، ہزاروں سالی شہنشاہیت کو گرا دیا اور انقلابات برپا کی۔ جنہوں نے کربلا سے سیکھا وہ حزب اللہ لبنان بنے، جنہوں نے کربلا سے سیکھا وہ یمن کے شیعہ بنے، جنہوں نے کربلا سے سیکھا وہ الحشد الشعبی بنے، جنہوں نے کربلا سے سیکھا انہوں نے سیدہ زینب کے روزے کو بھی بچایا۔ لیکن اگر یہ بولتے کربلا تاریخ ہے، اس کو ہم نے آج کے زمانے سے ملانا نہیں ہے، یہ فکر باطل ہے۔ پھر حضرت یوسف کا قصہ بھی صرف قصہ ہو جائے گا، لیکن یہ جوان جب یوسف کا قصہ پڑھے تو کیا حاصل کرے؟ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ میں قصے سنا رہا ہوں تاکہ کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ ورنہ خدایا پڑھنے کے لیے اتنے ناولز پڑھ لیتے، ہم پڑھ لیتے ہیں، کم ہے کہانیاں پڑھنے کے لیے۔ لیکن یوسف کا قصہ جوان پڑھے گا، پھر یہ سوچے گا یوسف جوان تھا، پھر یہ سوچے گا یوسف کو گناہ کی دعوت ہوئی تھی، اور یہ کہنے لگے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بڑا بدبخت ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس جوان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اے جوان، اس زمانے میں بھی کئی زلیخائیں ہوں گی جو تمہیں گناہ کی دعوت دیں گی، اب یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو یوسف بننا چاہتا ہے یا ابن ملجم بننا چاہتا ہے۔ یہ سوچنا پڑے گا اس عورت کو کہ کیا تو زلیخا بننا چاہتی ہے یا وہ بننا چاہتی ہے جو توبہ کرنے کے بعد زلیخا بنی تھی اور خدا نے اس کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا تھا۔ پڑھو واقع حضرت ابراہیم اور سوچو آج تو کہاں کھڑا ہے، کیا نمرودوں کے صفوں میں کھڑا ہے یا جناب ابراہیم کی طرح ایک مجاہد سرباز خدا بن کے وقت کے نمرود کے سامنے میں کھڑا ہے۔ پڑھو حضرت اسماعیل کا قصہ، دیکھو ایک باپ تھا جو خواب کو دیکھ کر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا، اتنی اطاعت حضرت ابراہیم۔ دیکھو ایک ہاجرہ تھی جو اللہ کی اطاعت کے لیے ایسی زمین پہ چلی گئیں جہاں پہ بارش نہیں، جہاں پہ فصلیں نہیں، لیکن جب صبر کیا تو خدا نے ہاجرہ کو شعائر اللہ بنا دیا۔ آج امت کا ہر فرد جاتا ہے اور یاد ہاجرہ میں دوڑتا ہوا رہتا ہے۔ آؤ کربلا کے میدان میں اللہ نے حسین کی یاد کو آج تک زندہ رکھا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ لوگ مشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے اگر میرے ذکر کو زندہ رکھو گے تو مرنے کے بعد میں خدا تیری یاد کو زندہ رکھوں گا۔ اگر دلوں کو میری محبت سے بھرو گے میں لوگوں کے دلوں کے پیالوں کو تیری محبت سے بھر دوں گا۔ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میری یاد کر میں تیری یاد کو زندہ رکھوں گا، تو میرے نام کو بلند کر میں خدا تیرے نام کو بلند کروں گا۔ اے عباس تو میری راہ میں بازو کٹا میں ہر شیعہ کے گھر کے علم پہ تیرے پنجے کا نشان رکھ دوں گا۔ یہ یاد خدا ہے اگر یاد عباس ہے، اگر یاد حسین ہی یاد پروردگار عالم ہے تو ذکر کو ہسٹری نہ بنایا کرو۔ ذکر تب فائدہ دیتا ہے جب اسے اپنے وقت کے اندر زندہ رکھا کرو۔ اگر میں کوئی عبادت کروں مجھے فائدہ نہ ہو تو عبادت کرنے کا فائدہ نہیں۔ اگر میں ذکر حسین کروں لیکن مجھے کچھ نہ ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر چیز جو خدا بتا رہا ہے وہ قرآن کے ذکر سے لے کے اہل بیت کے ذکر تک، ذکر کا مطلب ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ جب تک ہم تاریخ سے، قرآن سے، ان واقعات سے، ان عزاداریوں سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم ایک زندہ قوم نہیں کہلائیں گے۔ یاد حسین بھی زندہ ہے اور فکر حسینی بھی زندہ ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
ہم ایسے شیعہ نہیں بننا چاہتے کہ جو خانقاہوں میں چلے جائیں اور پوری رات اللہ اللہ کرتے رہیں. ایسے مسلمان بن جائیں جو صلو علی الحبیب تو کہیں لیکن یہ پرواہ نہ ہو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. جو رسول کے روزے کی جھنڈیاں تو اٹھائیں لیکن یہ پرواہ نہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. قوم تبھی زندہ ہے جب اس کی آواز ہو. فرمایا تم ایک بدن کی طرح ہو. مسلمان بدن کی مانند ہے, حدیث رسول ہے. اگر میرے پاؤں میں تکلیف ہوگی تو میں چیخوں گا, اگر میرے آنکھ میں تکلیف ہوگی تو میں چیخوں گا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ کسی اور مسلمان کے گلے کاٹے جائیں, بچوں کو مارا جائے, یتیم کیا جائے, لیکن اس کے دل کے اندر درد پیدا نہ ہو. ارے کربلا تو دلوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. پوچھا نا رسول سے, یا رسول اللہ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا قسی القلب بندے کی ایک نشانی ہے, مردہ دل بندے کی ایک نشانی ہے. یا رسول وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا جمود العین, آنکھوں کا خشک ہو جانا, یہ قساوت قلب کی نشانی ہے. اللہ نے ذکر حسین کے ذریعے سے شیعوں کے دلوں کو قسی ہونے نہیں دیا. دنیا کی کوئی قوم اتنا نہیں روتی جتنا شیعہ علی ابن ابی طالب روتے ہیں. رہبر معظم کے جملے ہیں. یہ نعرہ یزیدیوں کا نعرہ تھا کہ دین سے سیاست کو الگ رکھا جائے. امام حسین کا ایکٹ سیاسی ایکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ صلح امام حسن ایک سیاسی ٹیکنیک ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ صفین ایک سیاسی ایکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے 5ویں امام, آپ کے 11ویں امام, آپ کے 7ویں امام, آپ کے 8ویں امام ولی عہد بن رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ سیاست میں ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ حاکمیت جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتے ہیں. کس طرح معصومین نے ہارون کے دربار میں اپنے بندے بھیجے, دشمن کو پتا تک نہیں تھا کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے, معصوم کا چاہنے والا ہے. زندان کے دربان تک معصومین کو چاہنے والے ہوتے تھے. یہ مکتب ایسے نہیں پھیلا, پوری پلاننگ کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مکتب کو پھیلا دیا. ہم نے اس کو معجزات کا مکتب بنا دیا. مکتب معجزات سے نہیں بھرا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آگے بڑھا ہے. ایک تو پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں اتنے معجزے کیسے ہوتے ہیں. ہر دوسری گلی میں جاؤ ایک معجزہ, کبھی دیوار سے پانی آ رہا ہے, کبھی حلوے پہ پنجہ آ رہا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہو؟ یہ کمزور العقیدہ اور ایمان معاشرے کی نشانیاں ہیں. کس کے ذہن میں ہے کہ جب تک معجزہ نہیں ہوگا تب تک گویا حضرت عباس کی فضیلت نہیں بڑھے گی. بھائی معجزہ ہو نہ ہو, عباس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ کمزور معاشروں کی نشانیاں ہو جاتی ہیں. پھر اس کے کمرشلزم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خاتون کہنے لگی مولانا ہم کسی گھر میں گئے, وہ کہہ رہی ہیں معجزہ ہوا ہے. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہا تم گنہگار ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا. مطلب نظر مجھے آ رہا ہے, پنجہ مجھے نظر آ رہا. مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ کہا نہیں کیونکہ آپ گنہگار ہو, آپ کو نہیں آ رہا. 4-5 آئی ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہے. نسلوں کو تعلیمات اہل بیت کی طرف آگے لے کر جائیں. اس سے بڑا معجزہ ہے کہ 40 میں 21 ملین لوگ جا رہے ہیں. اس سے بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حرارت غم امام حسین آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یہ معجزہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے ہیں. یہ قسم کھا کے سیدہ زینب نے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا یزید, میں زینب قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو کچھ بھی کر لے ہم اہل بیت کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ذکر کا زندہ رہنا, گریے کا زندہ رہنا, دن بدن لوگوں کا تشیع میں آنا, کیونکہ یہ ایک لوجیکل مکتب تھا. جب آپ اس کو ان لوجیکل بنا دو گے, اس کے اندر ایسی چیزیں لاؤ گے جن کا عقل اور لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ اس مکتب کی طرف نہیں آئیں گے. کتنے لوگ انقلاب اسلامی کے بعد شیعہ بنے, یہ آپ کی سوچ ہے. ہم تو پاکستان سے نکلتے نہیں ہیں زیادہ. یعنی صرف ایک ملک میں ایک زکزکی صاحب 12 ملین لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. ایک تیجانی سماوی صاحب تیونس میں 5 لاکھ لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. کتنے انگریز. اس 40 میں مجھے ایک جرمن خاتون ملی, یعنی دیکھ کے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جرمن ہے. وہ کڑا بھی پہنا ہوا ہے, کالے لباس بھی پہنا ہوا ہے, کمپلیٹ ایک دیسی, جس طرح ایک خاتون ایک تشیع کے لباس میں کوئی ہوتا اسی طرح. پھر انہوں نے بولا کہ میں جرمن ہوں, میں شیعہ ہوئی ہوں, اور جب سے شیعہ ہوئی ہوں میں رہ بھی پاکستان میں ہی رہی ہوں, میں نے جرمنی جانا چھوڑ دیا ہے.
ایسے ایسے لوگ فکر اہل بیت کی وجہ سے اس مکتب میں آ رہے ہیں، ورنہ صرف ظواہر کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ نہیں بنتا، رسومات کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ ہم سے زیادہ رسومات ہیں دوسرے مکاتب کی طرف، ہم سے زیادہ رسمیں ہیں، آپ دوسرے مکتبوں کے چلے جائیں، اسی سندھ میں آپ چلے جائیں، آپ کو ایسی ایسی رسمیں ملیں گی۔ رسم کی وجہ سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، لوگ متاثر ہو رہے ہیں فکر ابی عبداللہ الحسین کی وجہ سے۔ گاندھی کس چیز سے متاثر ہے؟ فکر امام حسین سے۔ آج لوگ نہج البلاغہ پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں، آج لوگ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں، آج لوگ کلمات قصار پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں، آج لوگ قرآن کی وہ تفسیر جو اہل بیت نے کی ہے اس کو پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ شیعہ ہو رہے ہیں۔ اب یہی چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی، آپ معاشرے میں گھومو گے، پھر وہ مولا امیر کے اس جملے پر فائز ہو جاؤ گے کہ مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا۔ آج کتنی جرأت سے بعض لوگ یہ کہیں کہ امام حسین نے کوئی امر بالمعروف نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا یہ پھر کس منہ سے امام حسین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے معصوم کی تعلیم یافتہ زیارت کو پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ پھر یا زیارت عاشورہ کو جھٹلاؤ، یا زیارت وارثہ کو جھٹلاؤ، یا زیارت ناہیہ کو جھٹلاؤ، یا زیارت امین اللہ کو جھٹلاؤ، یا زیارت جامع کبیرہ کو جھٹلاؤ۔ ایک زیارت بتائیے جس میں آپ یہ گواہی نہ دیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ معصوم انہی دنوں کو دیکھ کے ہر مومن سے گواہی دلا رہے تھے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمارے بابا کا مقصد کوئی اور تھا۔ مقصد یہ تھا خرجت لاصلاح امت جدی، میں نکلا کس کی اصلاح کے لیے؟ اپنی امت کی اصلاح کے لیے۔ مومن مجلس میں آئے لیکن شبیہ کردار حسین نہ بنے، فائدہ نہیں۔ خاتون جناب سیدہ زینب کی چادر پہ روئے پر اپنے سر پہ چادر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی 40 میں کہہ رہا ہوں بعض لوگ مصائب سن کے تربیت پاتے ہیں۔ میں نے دیکھنا ہے آج کا جوان دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، بھائی کس کے میدان میں کھڑے ہو؟ امام حسین کی طرف ہو، یزید کی طرف ہو؟ رو رہا تھا مولانا مصائب کے آپ نے جملے پڑھے کہ ابن زیاد کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں پڑی تھیں، خون روتا ہے انسان کا دل جب ایسی روایات سنتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، میرے مولا فرماتے شراب پی کے بچی ہوئی شراب اس جام میں پھینک رہا تھا جس میں میرے بابا کا سر پڑا ہوا تھا۔ جوان رو کے کہنے لگا مولانا میں بہت شراب پیتا ہوں، کربلا بھی آیا ہوں۔ کہتا اتنی بار آیا لیکن شراب مجھ سے چھوٹی نہیں۔ نشے کی لت، نشے کی عادت بہت بری ہوتی ہے۔ کہتے آتا تھا، متاثر ہوتا تھا، پھر لیکن کہنے لگا اب میں نے قسم کھائی ہے آج کے بعد شراب نہیں پی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب میں نے سنا نا کہ یہ شراب پی بھی رہا تھا اور اس پھینک بھی رہا تھا اس تشت میں جہاں مولا کا سر تھا، اور یہ منظر دیکھ کے زین العابدین رو رہے تھے، سیدہ زینب، کہ تب میں سوچنے لگا کہ جوان تو کہاں کھڑا ہے، کس کی طرف ہے تو؟ کیا فائدہ اس تبرے کا جو تبرہ مجھے یزید سے دور نہ کرے، جو تبرہ مجھے ابن زیاد کے کردار سے دور نہ کرے۔ کہ میں سوچنے لگا کہ کہاں کھڑے ہو، وہ بھی پی رہا ہے، تو بھی پی رہا ہے، اور تو نام حسین لے رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آج کے بعد وہ کام نہیں کروں گا جس پہ زین العابدین روئے، وہ کام نہیں کروں گا جس پہ سیدہ۔ یہ عزاداری ہے جو کیا کر رہا ہے؟ عزاء حسین سے عبرت لے رہا ہے۔ کہ امام زین العابدین فرمائے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں بھیجا گیا، شرابی کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ کس پہ رو رہے ہیں زین العابدین؟ اکبر پہ نہیں رو رہے اتنا، قاسم پہ نہیں رو رہے اتنا، بابا پہ نہیں رو رہے اتنا، سب سے زیادہ اپنی پھپھیوں کی چادروں پہ رو رہے ہیں۔ اب یہ ماں اور بہن کو عبرت لینی چاہیے کہ میرے مولا رو رہے ہیں، اور میں کہوں کہ وہی میرے مولا انچولی آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، اور یہ ماں بہن مجلس کے باہر نکلے، گلیوں سے گزرے،
نامحرموں کے بیچ سے گزرے اور سر پہ چادر نہ ہو. اب یہ منظر امام دیکھیں گے. عزیز یہ دین عبرت کا دین ہے. یہ دین رسم کا نام نہیں ہے. یہ مکتب انسانی فکر کو صراط مستقیم پہ لانے کا مکتب ہے. تبھی خدا کہہ رہا ہے دعا کر, دعا کر, ہر نماز میں دعا کر, اہدنا الصراط المستقیم, ان کا راستہ جن پہ تو غضبناک نہیں. کس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے؟ جو گناہ کرے. ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہے. کون گمراہ ہوتا ہے؟ جو راہ خدا سے دور ہو جائے, جو دین خدا سے دور ہو جائے, جو تعلیمات امیر المومنین سے دور ہو جائے. اب فرمایا ایسی آنکھوں سے اگر آنسوں بہے, جو معرفت والی آنکھیں, فرمایا جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے اسی طرح غم حسین کا آنسو جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. ہاں اگر حر کا آنسو بنے تو فرمایا کتنی بھی بڑی جہنم ہو, اگر مچھر کے پر کے برابر تمہاری پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں. یہ واقعہ لمبا ہے, امام زمانہ کا بھی طاقت ہے اس آنسو میں. پوری زندگی گناہ کیوں, لیکن ایک بار توبۃ النصوب کرے, فرمایا وہ ساری آگ بجھ جاتی ہے, شفاعت اہل بیت نصیب ہوتی ہے, پھر یہ جنت کی طرف روانہ ہوتا ہے. خدا آپ سب کو ذریعہ حسین دکھائے اور ایک قدم معرفت کا آگے بڑھیں اور ہم سب کو چہرے مبارک امام حسین کی زیارت کرائے, ان آنکھوں کو فرزند زہرا کی زیارت کرائے. فرمایا وجود شیعہ نعمت, وجود شیعہ اتمام حجت ہے تمام مسلمانوں کے لیے. کہ آؤ دیکھو ایسے عشق کیا جاتا ہے آل رسول سے, ایسے ان کی خوشیوں میں خوش ہوا جاتا ہے, ایسے ان کے غموں میں غمگین ہوا جاتا ہے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو. کسی نے پوچھ لیا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے آپ کے بابا کو سلام کرنے کی؟ رو کر عرض کی, فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا, کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے. کہ مولا سمجھا نہیں, کیا مطلب ترس گئے تھے؟ فرمایا انتظار میں تھے کوئی تو آئے مجھے سلام کرے. کہ سب کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو. کہ جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. ایسے سلام کیا کرو جیسے ہماری پھپھی زینب نے سلام کیا, ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے سلام کیا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, خلوص سے دل سے اپنے آقا کو سلام کریں. جسے سلام آتا ہے ساتھ پڑھیں دو جملے مصیبت کے, جسے نہیں آتا نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے. دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو زیارت حسین نصیب فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی
میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جو جب چلے تو دیواروں کا سہارا لے کے چلے، جب بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں آیا، رو کے کہنے لگی بابا میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاس بابا، بابا باپ کبھی بیٹی سے شرماتا نہیں، بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہے، ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو، ایسا جملہ کہا حسین کا کلیجہ پارا پارا ہوا، رو کے کہنے لگی بابا 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 میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، میرے غریب الوطن بابا۔ فارسی زبان کے کچھ جملے ہیں، کہتے ہیں سکینہ نے بابا سے اس طرح سے بیان کیا، کہنے لگی نظر کون ای مہر عشق و امید، اے میرے بابا، اے میرے دلوں کے محبوب بابا، نظر کو ایک نظر بیٹی کے چہرے پہ کرو بابا، نظر کو لائی مہر عشق و امید، کہ من تنہا کودک مزفید، بابا ایک نظر میرے بالوں پہ کرو، جس طرح دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے، بابا مجھے بچپن میں بوڑھا کر دیا۔ اگلا جملہ نظر کو نہیں مارے عشق امید کہ من تنہا کودک قد خمید، بابا جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، بابا شمر نے تلے دادی آل مارے، میری کمر بچپن میں جھک گئے،
تبھی روایت کے جملے ہیں، جب غسالہ غسل دینے لگے اس کی چیخیں بلند کہنے لگی اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ امام نے کہا بتا بات کیا ہے؟ کہنے لگی کیا ایسے کوئی بیماری تھے بدن پہ کالے نشان؟ کہنے لگی مولا بتائیے بدن سے قمیص پیران اتاروں یا نہیں؟ گویا پیران بدن سے چپک چکی ہے۔ امام نے فرمایا پیران نہ اتارنا کیونکہ زخموں سے خون جاری ہو جائے گا۔ وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے حسین کی دکھیاری بچی کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، تجھے زینب کے بندے ہاتھوں کا واسطہ، آج سب سے بڑی دعا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، مومنوں کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، بالاخص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے خدا کائنات میں جہاں کہاں جس بھی ملک میں ظالم حکمرانوں کی حکومت ہے ان سب کو نیست و نابود فرما، اور ہم سب کو عادل حکمرانوں کی حکمرانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔